بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم کربلا کے میدان کا ایک ایسا واقعہ بیان کرنے والے ہیں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہو۔ ہم بات کریں گے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کے بارے میں۔ اس گھوڑے کا نام کیا تھا، یہ گھوڑا کہاں سے آیا تھا، اس کی کیا خصوصیات تھیں، اور کربلا کے میدان میں اس کی وفاداری کی ایسی مثال کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کا نام ذوالجناح تھا۔ یہ گھوڑا ایران کے بادشاہ نے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور تحفہ دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک معروف خصوصیات یہ تھی کہ آپ جس گھوڑے پر ایک بار سوار ہو جاتے وہ گھوڑا کبھی بوڑھا نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے یہ گھوڑا کربلا تک زندہ اور چلاکو چوبند رہا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس گھوڑے کو اس کی رفتار اور خوبصورتی کی وجہ سے ذوالجناح یعنی دو پروں والا گھوڑا کہا جاتا تھا، کیونکہ جب یہ میدان جنگ میں دشمنوں پر حملہ کرتا تھا تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی پرندہ اڑ رہا ہو۔ آپ کو بچپن سے اس گھوڑے سے بڑا لگاؤ تھا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ اس گھوڑے کے پاس تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے کو دیکھا تو خوش ہو گئے اور پوچھا، بیٹا کیا تم اس گھوڑے پر سوار ہونا چاہتے ہو؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاں میں جواب دیا۔ جب گھوڑے نے یہ سنا تو وہ فوراً امام حسین کے قدموں میں بیٹھ گیا تاکہ وہ آسانی سے سوار ہو سکیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب اس پر سوار ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹا یہ وہی گھوڑا ہے جو عاشوراء کے دن تمہاری مدد کرے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ گھوڑا امام حسین کو دے دیا۔ کربلا کے میدان میں اس گھوڑے نے امام حسین علیہ السلام سے ایسی وفاداری کا مظاہرہ کیا کہ دیکھنے والے حیران رہ گئے۔ جب یزیدی لشکر نے امام حسین کا پانی بند کر دیا اور امام حسین کو پیاس لگی تب بھی ذوالجناح نے پانی نہ پیا تاکہ امام کے ساتھ وفا کریں۔ 10 محرم کو جب امام حسین زمین پر گرے تو ذوالجناح ان کے سامنے آ گیا اور دشمنوں کے تیروں کو اپنے جسم پر لیا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ذوالجناح نے اپنے زخمی جسم کے باوجود 60 سے زائد دشمنوں کو قتل کیا۔ جب امام حسین اور ان کے تمام ساتھی شہید ہو گئے تو ذوالجناح لاشوں کے درمیان چکر لگاتا رہا۔ پھر امام حسین کی لاش کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور اپنی بے چینی کا اظہار امام کے خون سے لپٹ کر کرنے لگا۔ اس نے زمین پر زور سے پاؤں مارا جس سے اتنی آواز نکلی کہ پورے میدان میں خاموشی چھا گئی۔ یہ منظر دیکھ کر دشمن بھی کانپ گئے۔ جب لوگ ذوالجناح کو پکڑنے کے لیے بڑھے تو اس نے زور سے پاؤں مار کر ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ پھر وہ گھوڑا دشمنوں کے درمیان سے نکل کر امام حسین کے جسم کے گرد چکر لگانے لگا اور اس طرح رو رہا تھا جیسے کوئی انسان اپنے جوان کی موت پر روتا ہے۔ بعد میں جب کسی نے حضرت امام باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ اس گھوڑے کا کیا بنا تو انہوں نے فرمایا، دشمن اس گھوڑے کو پکڑنا چاہتے تھے مگر ذوالجناح نے خود کو دریائے فرات کے حوالے کر دیا اور کہا، جب میرا مالک ہی نہیں رہا تو میرا جینا کیسا؟ پھر وہ گھوڑا دریا میں ڈوب گیا اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ بہت شکریہ۔